صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور اس کی جزیات اور تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو بعض ایسی چیزیں دی ہیں جو دوسری مخلوقات کو یہ عطا نہیں ہوئی۔ ان میں سے مین جو چیز ہے جو انسان کو خدا نے عطا کی ہے اور دوسری مخلوق کو یہ چیز عطا نہیں کی، وہ عقل ہے۔ اور پھر عقل میں سب سے مین جو چیز ہے وہ انسان کے پاس جو پاور ہے وہ انالائز کرنے کی پاور ہے، تجزیہ اور تحلیل کرنے کی پاور ہے۔ یعنی انسان اور غیر انسان میں یہ فرق ہے کہ انسان کے حوالے مختلف قسم کا ڈاٹا پیش کیا جائے تو اس کو جمع تفریق کرنے کے بعد، منظم کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکال سکتا ہے۔ دوسرے مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے، اور جب نتیجہ نکال سکتا ہے، عقل کو استعمال کر سکتا ہے، عقل کو بروئے کار لا سکتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ دین جو انسانیت کی بنیاد پر اس کا انتخاب کرے۔ دین کے انتخاب میں، مذہب کے انتخاب میں عقل کو استعمال کرے، اور جو چیزیں عقل کے خلاف ہیں اگر کسی دین میں پائی جاتی ہیں اس کو ڈینائی کرے، اس کا انکار کرے، اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں سارے ادیان کا مطالعہ کریں تو آپ کو سب سے بہترین دین عقل کے حوالے سے وہ دین اسلام ملتا ہے، اور اس کی بہترین جھلک مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشری میں دکھائی دیتی۔ وجہ کیا اس کی؟ کیونکہ شیعہ مذہب کی تمام بنیادی اصول عقل کے مطابق ہیں۔ دیکھیں نا، خود توحید بھی کہاں سے ہم نے سیکھی؟ عقل سے سیکھی، اور قرآن نے کلیہ بتا دیا عقل کے مطابق توحید۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ توحید کو بھی اگر ماننا آپ نے تو عقل کی بنیاد پر مانے، تقلید نہیں کریں کسی کی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس جہان میں دو خدا ہوتے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا، گڑبڑ ہو جاتی۔ بس یہ دنیا قائم و دائم ہے، اس میں نظم پایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایک خدا۔ کیوں؟ دو خدا ہوتے یا ایک کی پاور کم ہوگی دوسری کی زیادہ ہوگی تو جو کم والا خدا نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی یہ برابر ہوگی تو ایک کہتا سورج مشرق سے نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا مغرب سے نکلنا چاہیے، تو گڑبڑ ہو جاتی۔ بس دنیا میں ایک خدا ہے، اور تمام انبیاء جو آئے ہیں انہوں نے ایک خدا کی خبر دی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی خدا کی انہوں نے خبر دی۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ انبیاء خبر دیتے۔ بس دین اسلام اس کی توحید سے لے کر تمام احکام، عقائد، وہ کیا؟ عقل پر مبنی۔ اور جو خداوند تعالیٰ نے 12 اماموں کو بھیجا ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اس کی بنیاد بھی عقل پر ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں نا، خدا نے کہہ دیا کہ ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور یہاں آ کر محمد مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اس طرح سے خدا کہہ رہا ہے انسان کو ہمیشہ ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے نبوت کا سلسلہ رک رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے نبوت کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ شیعہ مذہب عقل کی بنیاد پر کہتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ رک گیا تو امامت کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ پہلے نبی ہدایت کر رہا تھا، امام ہدایت کر رہا ہے۔ پہلے نبی رہنما تھا، اب یہ رہنما ہے۔ اور پھر رہنما اور ہادی کے لیے ضروری ہے کوئی ایسی کوالٹی جو اس میں پائی جاتی ہو جو دوسرے لوگوں میں نہ ہو۔ اگر سیم دوسرے لوگوں کی طرح ہو، نبی یا امام، تو پھر اس کو برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری حاصل نہیں ہے تو امام نہیں بن سکتا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہم جیسا ہے، ہم اس جیسے ہیں، ہم میں اس میں فرق نہیں ہے۔
پھر یہ کیوں امام بن گیا؟ اور پھر وہ دو کوالٹی رکھی نبوت میں بھی امامت میں بھی. پہلی کوالٹی کون سی رکھی؟ معصوم ہونے کی. اور دوسری کوالٹی رکھی علم غیب جاننے کی، معجزہ ہونے کی، کرامت رکھنے کی، تاکہ یہ آدمی، یہ ہستی عام مخلوق سے ممتاز ہو، عام انسانوں سے ممتاز ہو، تاکہ رہنمائی کا سلسلہ آگے بڑھا سکے. جس آدمی کی غلطی کی گنجائش ہو اس کی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتا. جس آدمی کے اندر مسٹیک کرنے کی گنجائش ہو وہ قابل اعتبار نہیں رہتا. اور جو قابل اعتبار ہو وہ رہنما نہیں بن سکتا، جو قابل اعتبار نہ ہو وہ رہنما نہیں بن سکتا. بس خدا اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ آگے بڑھایا. اب ایک بحث ہے کہ یہ ختم نبوت کیوں پیش آئی. مختلف نظریات لوگ پیش کرتے ہیں. ان میں سے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان یہ اب بالغ ہو گیا ہے، عاقل ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، اب اس کو رہنمائی کی ضرورت نہیں. 18 سال سے اوپر ہو گیا. دو بلوغ ہوتے ہیں نا، ایک انڈیویجولی انسان کا، ایک انسانیت کا بلوغ. انسانیت بالغ ہو گئی ہے، اب اس کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر آدمی کے پاس کیا ہے؟ ٹچ موبائل ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نماز کا آپ کہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ صحیح راستے پر چلائیں. تو ہمارے علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر ختم نبوت اس لیے پیش آئی کہ انسان بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب اس کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہادی کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں کہ اگر انسان اتنا بالغ سمجھدار ہوتا تو کبھی بھی اس نبی کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید نہ کرتا جس نے انہیں چلنا سکھایا تھا، اٹھنا سکھایا تھا، بیٹھنا سکھایا تھا، کھانا کھانا سکھایا تھا. اس کا مطلب ہے انسان بلوغ پر نہیں پہنچا تھا. ختم نبوت اس لیے پیش نہیں آئی کہ انسان سمجھدار ہو گیا، عقل مند ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب اس کو ہادی کی ضرورت نہیں ہے. اب پھر کیوں ختم نبوت پیش آئی؟ اس لیے ختم نبوت پیش آئی کیونکہ نبوت کو روکنا تھا، امامت کے سلسلے کو چلانا تھا. اور یہ امامت نبوت کی ختم ہونے پر مہر ہے، اس کو ایتھنٹسٹی عطا کر رہی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن امامت جاری ہے. بس رہنما کی، ہادی کی ضرورت ہے نبوت کے بعد بھی، اور اس کا عہدہ تبدیل ہو گیا ہے. اب عہدہ اس کا کس کا؟ امامت کا ہے کہ وہی آئے گی لیکن قرآن کی صورت میں نہیں آئی ہے. الہام ہوگا لیکن کتاب کی صورت میں نہیں ہوگا، اور رہنمائی جاری و ساری رہے گی لیکن کتاب کی صورت میں نہیں ہوگی، ایک اور انداز سے ہوگی. بس ہمارے ہاں یہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ہے، اور امام اور نبی میں ماسوائے نبوت کے اور قرآن کے نزول کے باقی وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو نبی میں پائی جاتی ہیں. حتیٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، دلائل کے ساتھ، کہ جو آئمہ اطہار ہیں، 14 معصومین ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. تمام انبیاء سے افضل. کیوں؟ کیونکہ وہاں ترک اولا ہوا ہے بعض انبیاء سے، لیکن جو 14 معصومین ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوا. یہ عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں. وہ ہستیاں عصمت صغریٰ کی منزل پر فائز تھیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ کہتے ہیں کہ امام علی تمام انبیاء سے افضل ہے؟ دلیل ہمارے پاس ایک نہیں، متعدد دلائل ہیں. ایک دلیل انہوں سے یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، محمد مصطفیٰ آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ نوح کے مولا ہیں یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام کے مولا ہیں یا نہیں؟ موسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں؟ عیسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں؟ ہیں. پیغمبر نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور مولا برتر اور بالا ہوتا ہے عام آدمی سے جس کا یہ مولا ہے. پیغمبر نے استثناء نہیں کیا کہ انبیاء کے علاوہ جن جن کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس متواتر
اتھنٹک احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم کی توبہ اسماء آئمہ کے ذریعے قبول ہوئی، اور انہوں نے خدا کی بارگاہ میں آل بیت کا واسطہ دیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کا واسطہ دیا جا رہا ہے وہ آدم سے افضل ہے۔ بس اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ آئمہ ہادی ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے پاک متبرک الفاظ بھی حدیث کا درجہ رکھتے ہیں، حجت ہیں ہمارے لیے۔ اور انہی آئمہ میں سے امام رضا کی ایک حدیث آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں، صلوات پڑھیں۔ اجتہدوا ان یکونوا زمانکم 4 ساعات، کوشش کرو تمہارا ٹائم 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ انسان ہے 24 گھنٹے اس کے پاس ہے جی، تو اب اس نے کس طرح ان 24 گھنٹوں کو تقسیم کرنا ہے؟ میں اس سے سوچ رہا تھا کہ 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں جی، یعنی کیا ہے، ہم تیسرا حصہ زندگی کا سو کر گزارتے ہیں۔ وہ کسی خاتون سے کسی نے پوچھا، اس کی 60 سال عمر تھی، کہا کتنی عمر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر جو ہے 40 سال ہے۔ کسی نے کہا پیدائش کب کی ہے؟ پیدائش تو بتا رہی ہے 60۔ کہا جی جو میں عرصہ سوئی ہوں میں اکاؤنٹ نہیں کرتی ہوں، یہ 20 سال نکال دیے۔ جو 100 آدھی بلکہ تیسرا حصہ زندگی کا ہمارا کیا ہے، سونے میں گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کریں۔ ساعتاً منہ لمناجات اللہ، ان میں سے ایک حصہ خدا سے راز و نیاز میں وقف کر دیں، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، آئمہ کی احادیث کا مطالعہ کیا، ذکر کیا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی، تسبیح فاطمہ الزہرا کی تلاوت کی۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کی تلاوت کی جائے۔ ایک حصہ 4 حصوں میں، یعنی آپ نے کیا کیا، 8 گھنٹے سونے کے نکال دیے، باقی کتنے بچے آپ کے پاس جی؟ کتنے بچے جی؟ 8 نکالنا جی، 16 گھنٹے جی۔ 16 کو 4 پہ تقسیم کریں جی، 4 گھنٹے۔ 4 گھنٹے آپ کی عبادت کے لیے ہونے چاہیے، ذکر خدا کے لیے ہونا چاہیے، اذکار کے لیے ہونا چاہیے۔ وَسَاعَةً لِأَمْرِ معاش، اور 4 گھنٹے آپ کیا کریں، رزق روزی کی تلاش میں رہیں۔ حتیٰ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں نا تو کیا کریں، پھر بھی روزی کے لیے نکل جائیں۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پڑھ لو اس کے بعد دوبارہ روزی کی تلاش میں نکلیں۔ اور یہ روزی کو مانا بھی عبادت میں شمار ہے، یہ بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ رزق حلال کیا کہتے ہیں نا، پاکستان کے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے، جو رشوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی، رزق حلال عین عبادت ہے جی۔ وہ جس طرح ایک مولانا صاحب کسی کے مہمان ٹھہرے تو اس آدمی کا کاروبار صحیح نہیں تھا، تو روزانہ اسٹیج سے دعا کرتے کہ ان کی رزق حلال میں برکت عطا فرما خدا اللہ تعالیٰ کے۔ رزق حلال میں ٹائم صرف کریں 4 گھنٹے۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام، ساعتاً لمعاشرت الاخوان والثقات والذین یعرفون عیوبکم ویعرفون عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن، اور ایک ٹائم اپنے دوستوں کے درمیان گزاریں۔ کون سے دوستوں؟ جو قابل اعتماد ہوں، قابل اعتبار ہوں، جو آپ کے عیب جانتے ہیں اور آپ کے عیب آپ کو بتاتے ہیں خلوت میں، علیحدگی میں، تاکہ آپ ان عیبوں کو برطرف کر سکیں۔ کسی کا عیب جاننا ممکن ہے گناہ نہ ہو، لیکن اس کو پھیلانا گناہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ میں سے کوئی غلطی ایک آدمی نے دیکھ لی ہے نا، فرض کریں مجھ میں کوئی غلطی آپ نے دیکھی، کوئی معصوم نہیں، ٹھیک ہے، اس کے 2 طریقہ کار ہیں، آپ بتائیں گے کون سا بہتر ہے۔ ایک طریقہ کار ہے کہ سب کے سامنے آپ شور مچانا شروع کر دیں کہ مولانا صاحب نے آپ نے یہ چیز غلط پڑھی ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے کہ اندر آ جائیں بیٹھ کر کے، مولانا صاحب مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اس طرح سنا ہے، آپ نے اس طرح پڑھا ہے، تو مولانا صاحب کہہ دے گا ہاں میں نے اس طرح پڑھا ہے۔ کہا کہ اگر معذرت چاہتا ہوں، اگر گستاخی نہ ہو تو میں نے دوسرے علماء سے اس طرح سنا ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ وہاں پر بھی
وہ مولانا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سچی نیت سے سچے دل سے کہہ دے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ کا شکریہ. یہ ہوتا ہے معاشرے میں اصلاح کا طریقہ کار. مشہور و معروف واقع امام حسن اور حسین. حسن اور حسین نے دیکھا کہ ایک نبی کا صحابی ہے وضو غلطی کر رہا ہے وضو, اور اس کے قریب گئے. نہیں کہا کہ بوڑھے ہو گئے ہو, پیغمبر کے صحابی ہو, پیچھے نماز پڑھتے ہو, اگلی صف میں نماز پڑھتے ہو, کہ تم غلط وضو کر رہے ہو. یہ بھی نہیں کیا کہ اس کو چھڑا ہی نہ ہو, لوگوں میں جا کر ڈنڈورا مچانا شروع کر دیا ہو کہ وہی جو ہے یہ فلاں صحابی سفید داڑھی اس کی ہو گئی ہے, غلط وضو کر رہا ہے. یہ طریقہ کار نہیں اپنایا شہزادوں نے. پتہ کیا کہ قریب چلے گئے, کہا کہ چچا جان ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ چیک کریں ہم میں سے کس کا صحیح ہے. اسے کہتے ہیں تربیت, اسے کہتے ہیں اصلاح, اسے کہتے ہیں دوسروں کو نیک اچھا عطیہ دینا. اب وہ بھی منصف آدمی تھا, سمجھدار آدمی تھا, ورنہ ہم جیسا ہوتا کہتا تم دونوں کا غلط ہے. یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا, یا ان کو اگنور کر دیتا. منصف آدمی تھا, اس نے کہا کہ شہزادوں تم دونوں کو وضو صحیح ہے, میرا وضو غلط ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ کے لیے مخلص ہوں, آپ کی اصلاح کریں. کہتے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینہ آپ کے عیب آپ کو دکھاتا ہے, اور وقتی طور پر دکھاتا ہے, اور اصلاح کے لیے دکھاتا ہے. اور آئینہ جب تک اس کے سامنے دکھاتا ہے, جب سائڈ پہ نہیں دکھاتا آپ کو. ہم حدیث میں مومن کے لیے آئینہ, ہم کیا مومن کے لیے کیمرہ بن جاتے ہیں. یہ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, اس نے غلطی کر لی ہے, اب جہاں کہیں بھی موقع ملے گا, جہاں کہیں بھی قابو آئے گا, جہاں کہیں بھی فٹ آئے گا, اس کو فوراً جو ہے ہٹ کرے گا. اس کو نہیں, مومن کے لیے آئینہ ہے, اس کی اصلاح تو اس نے کرنی. اور کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی کی اصلاح خلوت میں کرتا ہے, علیحدگی میں کرتا ہے, وہ اس کو تحفہ دے رہا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے اگر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے, گویا کیا ہے, اس کی توہین کر رہا ہے. بس کچھ لوگ کچھ ٹائم اپنے دوستوں کے لیے رکھیں, ایسے نیک لوگوں کے لیے ٹائم رکھیں جن کے درمیان بیٹھ کر کے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں, ایک دوسرے کے عیب بتائیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. وَيَخْلُصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ, اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو باطن میں تے دل سے اندر سے آپ کے مخلص ہیں. اور پھر دیکھیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, مخلص آدمی جو آپ کے ساتھ مخلص ہے نا, وہ سخت بات بھی کرے, اس کا برا نہ منائے. اور جو آدمی چاپلوسی کر رہا ہے, مخلص نہیں ہے, وہ اگر اچھی بات بھی کرتا ہے تو کیا ہے, وہ آپ کے ممکنہ نقصان میں ہو. اور بعض اوقات ممکن ہے کوئی آدمی اچھی بات آپ سے کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد خراب ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں وہ آپ کو کسی کے خلاف برگلا تو نہیں رہا, کسی کے خلاف بٹگاہ تو نہیں رہا. امام علی ارشاد فرماتے ہیں کلمۃ الحق یراد بها الباطل. بعض اوقات بات ظاہری طور پر صحیح ہوتی ہے لیکن اس سے مقصد غلط ہوتا ہے, یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن دیکھیں اس کے پیچھے کوئی بات تو نہیں ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پر تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو مشورہ تو دے رہا ہے یہ کہ تم اپنی گاڑی بیچ لو, لیکن کہ اس مشورے کے پیچھے کوئی غلط مقاصد تو نہیں ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے یہ چیز خرید لو, لیکن ممکن ہے اس میں اس کا ذاتی کوئی منافع ہو, ذاتی کوئی اس کا فائدہ ہو, اور یہ اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو, اور اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نفع ہو رہا ہے نقصان, اس نے اپنے فائدے کی دیکھنا ہے. یہ ضروری ہے چیک کرے کہ وہ آدمی جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کے دل میں کیا چیز ہے. وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ, کہتے ہیں ایک چوتھا ایسا آپ کا ہونا چاہیے کس کے لیے, حلال تفریح کے لیے, کہ آپ واک پہ چلے گئے ہیں, شہر کے لیے چلے گئے ہیں, کسی دوسرے ملک چلے گئے ہیں, حلال طریقے سے, غلط جگہ پر نہیں جا رہے ہیں, آپ سمندر کے پاس جا رہے ہیں تفریح کے لیے, آپ جنگل میں جا رہے ہیں تفریح کے لیے,
دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہیں تو تفریح کے لیے. اس لیے اسلام نے بعض سفروں کو ضروری قرار دیا ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہ آدمی جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، حج کریں اللہ تعالیٰ کے گھر کا. یعنی کیا ہے، انسان کسی حوالے سے مجبور ہو سفر پر جانے کے لیے تاکہ اس میں چینجنگ آئے. حج صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کر طواف کر کے واپس آ جائیں، اس لیے نہیں ہے کہ عرفات میں ٹھہر کر واپس آ جائیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں شیطان کو کنکریاں مار کے آ جائیں اور خود ہمارے کام جو ہے وہ اسی والے ہیں جس کو کنکریاں مار رہے ہیں. کنکریاں مار رہے ہیں اس کو، لیکن جھوٹ ہم بول رہے ہیں. کنکریاں اس بیچارے کو مار رہے ہیں لیکن بددیانتی کر رہے ہیں. کنکریاں اس کو مار رہے ہیں لیکن کاروبار ہمارا جو ہے وہ کوئی حلال طریقہ کا نہیں. یعنی حج سے جب تک سیکھ کر کچھ نہ آئے تو حج کا فائدہ نہیں. حدیث میں ہے نا کہ جو آدمی حج پر جاتا ہے گویا وہ نئے سرے سے دنیا میں آیا ہے. اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخشش گناہوں کی حاصل ہو جاتی ہے، بشرطے کہ حج اس کا معرفت والا حج ہو. طواف معرفت والا ہو، سعی صفا اور مرفع کے درمیان معرفت والی ہو، قربانی کر رہا ہے حج کے دوران اس میں معرفت پائی جاتی ہو، سر منڈوا رہا ہے اس میں معرفت پائی جاتی ہو، تو وہ حج مکمل ہے. وہ حج جس نیت سے اس نے بجا لایا تھا وہ نیت کے مطابق ہے. بس کوئی ٹائم انسان کا کیا ہو، حلال تفریح کے لیے ہونا چاہیے. اور فرمایا بِهَذَا السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، یہ جو آخری ٹائم ہے نا آپ کا، جو حلال تفریح اس میں کرنی ہے، اس کے ذریعے آپ کو پاور ملے گی، طاقت ملے گی پہلے 3 کام بجا لانے کے لیے. صحت ہوگی تو تب ہوگا نا، صحت ہوگی تو خدا کا ذکر کریں گے، صحت ہوگی تو دوستوں کے پاس بیٹھیں گے، صحت ہوگی تو پیسے کمائیں گے. بس امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس کے بعد دوسرے کاموں کی طرف جائیں. ہم کیا ہوتا ہے سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، صحت کا خیال نہیں رکھتے. اور یہ خود صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے. اس نیت سے اگر ہو کہ خدایا میں صحت کا خیال رکھ رہا ہوں تاکہ صحیح معنوں میں عبادت بجا لا سکوں، تاکہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر سکوں، تاکہ صحیح معنوں میں ذکر و اذکار کر سکوں، تو پھر یہی صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت شمار ہوگا. صحت کے خیال میں 2 مین چیزیں ہیں، ایک کھانے کا خیال رکھا جائے اور پھر اس کے علاوہ روحی حوالے سے ٹینشن کم لیا جائے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہترین رہے گی. خواہ کسی چیز کا ٹینشن نہ لیں. اور کھانے کے حوالے سے خود شریعت نے بھی کہا ہے کہ آپ نے کھانے کے آداب ہیں، بسم اللہ سے شروع کریں، الحمدللہ پر ختم ہو، ہاتھ دھلنے چاہیے، کھانا شروع کرتے وقت ذکر و اذکار ہوں، کھانا جتنا کھا سکتے ہیں لیں. پھر یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کھانا جتنا گنجائش ہے آپ کے معدے میں، اس گنجائش چھوڑ کر کھائیں. وہ جس طرح مشہور و معروف واقعہ نا، کہتے ہیں کہ آدمی کے درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا اس کے، کسی نے کہا گولی کھاؤ، اس نے کہا گولی کی گنجائش ہی نہیں کہ گولی کہاں کھاؤں جی. یا وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی 3-4 دعوتیں کھا کر آ رہا تھا تو اتنا کھا لیا اس نے کہ وہ چل نہیں سکتا، 2 آدمی پکڑ کر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا آؤ جی ہمارے یہاں بھی دعوت ہے. تو ساتھیوں نے کہا کہ بھائی پہلے سے ہمارا کام جو ہے مشکل ہو گیا، چل نہیں سکتے. اس نے کہا نہیں، یہ جانا یہاں مستحب ہے. اس کو اور کوئی مستحب نہیں ملا، صرف کھانے والا مستحب ملا. شریعت کے مطابق اگر چلے نا تو کئی بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے، کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے انسان، حتیٰ خود کھانے میں. اور پھر یہ ہے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ آہستہ آہستہ کھائیں، گرم کھانا مکروہ ہے. یہ ساری چیزیں جو انسان کے نقصان دہ ہیں. بس اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے تو آپ عبادت بجا لا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا للدین الذی ارتضی والسبیل الذی استوى نصر لما یوجب ذوالفضل علیہ
والوصول إليه، أمر لأداء فرض الجمعات عليه، وقسم لأهليته من يوم الجزاء إنه العزيز الحكيم. الصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد